پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے اپنی بیوی آمنہ بنت غفار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حالت حیض میں طلاق دے دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لیں اور پھر اپنے نکاح میں باقی رکھیں۔ جب ماہواری حیض بند ہو جائے، پھر ماہواری آئے اور پھر بند ہو، تب اگر چاہیں تو اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں باقی رکھیں اور اگر چاہیں طلاق دے دیں، لیکن طلاق اس طہر میں ان کے ساتھ ہم بستری سے پہلے ہونا چاہیے۔ یہی طہر کی وہ مدت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5251۔ سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، ان سے انس بن سیرین نے کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ چاہیے کہ رجوع کر لیں۔ انس نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا یہ طلاق سمجھی جائے گی؟ انہوں نے کہا کہ چپ رہ، پھر کیا سمجھی جائے گی؟ اور قتادہ نے بیان کیا، ان سے یونس بن جبیر نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اسے حکم دو کہ رجوع کر لے۔ یونس بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا کیا یہ طلاق سمجھی جائے گی؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو کیا سمجھتا ہے؟ اگر کوئی کسی فرض کے ادا کرنے سے عاجز بن جائے یا احمق ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5252۔ ابو محمد عبداللہ بن عمرو منقری نے کہا ہم سے عبد الوارث بن سعید نے کہا ہم سے ایوب سختیانی نے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے ابن عمر سے، انہوں نے کہا یہ طلاق جو میں نے حیض میں دی تھی مجھ پر شمار کی گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5253۔ امام اوزاعی نے بیان کیا، کہا کہ میں نے زہری سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کن بیوی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی تھی؟ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ جو ان کی بیٹی امیمہ یا اسما جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نکاح کے بعد لائی گئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو اس نے یہ کہہ دیا کہ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تم نے بہت بڑی چیز سے پناہ مانگی ہے، اپنے میکے چلی جاؤ۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حجاج بن یوسف بن ابی منی سے، اس نے بھی اپنے دادا ابو منی عبید اللہ بن ابی زیاد سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5254۔ ابو اسید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے اور ایک باغ میں پہنچے جس کا نام شوق تھا۔ جب ہم وہاں جا کر اور باغوں کے درمیان پہنچے تو بیٹھ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہیں بیٹھو۔ پھر آپ باغ میں گئے، جونیاں لائی جا چکی تھیں اور انہیں کھجور کے ایک گھر میں اتارا۔ اس کا نام امیبہ بنت نعمان بن شراحیل تھا۔ ان کے ساتھ ایک دایا بھی ان کی دیکھ بھال کے لیے تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو فرمایا کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے۔ اس نے کہا کیا کوئی شہزادی کسی عام آدمی کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر سکتی ہے؟ بیان کیا کہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شفقت کا ہاتھ ان کی طرف بڑھا کر اس کے سر پر رکھا تو اس نے کہا کہ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسی سے پناہ مانگی جس سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا ابو اسید اسے 2 رازقیہ کپڑے پہنا کر اسے اس کے گھر پہنچاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5255۔
ابو اسید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیمہ بنت شراحیل سے نکاح کیا تھا۔ پھر جب وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لائی گئیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا جسے اس نے ناپسند کیا، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو اسید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان کا سامان کر دیں اور رازقیہ کے 2 کپڑے انہیں پہننے کے لیے دے دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5256 5257۔ حجاج بن منہال نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام بن یحییٰ نے، ان سے قتادہ نے، ان سے ابو غلاب یونس بن جبیر نے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، ایک شخص نے اپنی بیوی کو اس وقت طلاق دی جب وہ حائضہ تھی، اس کا کیا حکم؟ اس پر انہوں نے کہا، تم ابن عمر رضی اللہ عنہ کو جانتے ہو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو اس وقت طلاق دی تھی جب وہ حائضہ تھی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس کے متعلق آپ سے پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس وقت اپنی بیوی سے رجعت کر لیں، پھر جب وہ حیض سے پاک ہو جائیں تو اس وقت اگر ابن عمر رضی اللہ عنہ چاہیں تو انہیں طلاق دیں۔ میں نے عرض کیا، کیا اسے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق شمار کیا تھا؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر کوئی عاجز ہے اور حماقت کا ثبوت دے تو اس کا کیا علاج ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 5258۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ عیمر اجلانی رضی اللہ عنہ عاصم بن عدی انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اے عاصم، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو دیکھے تو کیا اسے وہ قتل کر سکتا ہے؟ لیکن پھر تم قصاص میں اسے شوہر کو بھی قتل کر دو گے، یا پھر وہ کیا کرے گا؟ عاصم، میرے لیے یہ مسئلہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ دیجئے۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کو ناپسند فرمایا، اور اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات عاصم رضی اللہ عنہ پر گراں گزرے۔ اور جب وہ واپس اپنے گھر آئے تو عویمر نے آ کر ان سے پوچھا کہ بتائیے، آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عاصم نے اس پر کہا کہ تم نے مجھ کو آفت میں ڈالا، جو سوال تم نے پوچھا تھا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا۔ عویمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، یہ مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر میں باز نہیں آؤں گا۔ چنانچہ وہ روانہ ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان میں تشریف رکھتے تھے۔ عویمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو پا لیتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ اسے قتل کر دے؟ لیکن اس صورت میں آپ اسے قتل کر دیں گے یا پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیوی کے بارے میں وحی نازل کی ہے، اس لیے تم جاؤ اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ لاؤ۔ سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر دونوں میاں بیوی نے لعان کیا۔ لوگوں کے ساتھ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت موجود تھا۔ لعان سے جب دونوں فارغ ہوئے تو حضرت عویمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کے بعد بھی میں اسے اپنے پاس رکھوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں جھوٹا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے ہی اپنی بیوی کو 3 طلاق دی۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر لعان کرنے والے کے لیے یہی طریقہ جاری ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5259۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ رفاعہ قرظی رضی اللہ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رفاعہ رضی اللہ عنہ نے مجھے طلاق دے دی تھی اور طلاق بھی بائن۔ پھر میں نے اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر قرظی رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا، لیکن ان کے پاس تو کپڑے کے پلو جیسا ہے، یعنی وہ نامرد ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً تم رفاعہ رضی اللہ عنہ کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہو، لیکن ایسا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے موجودہ شوہر کا مزہ نہ چکھ لو اور وہ تمہارا مزہ نہ چکھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5260۔
قاسم بن محمد نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تھی۔ ان کی بیوی نے دوسری شادی کر لی، پھر دوسرے شوہر نے بھی ہم بستری سے پہلے انہیں طلاق دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا پہلا شوہر اب ان کے لیے حلال ہے کہ ان سے دوبارہ شادی کر لیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہاں تک کہ وہ یعنی شوہر ثانی اس کا مزہ چکھے جیسا کہ پہلے نے مزہ چکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5261۔ مسلم بن سبیح نے بیان کیا ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا تھا اور ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو ہی پسند کیا تھا، لیکن اس کا ہمارے حق میں کوئی شمار طلاق میں نہیں ہوا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5262۔ عامر نے بیان کیا ان سے مسروق نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اختیار کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا تھا، تو کیا محض یہ اختیار طلاق بن جاتا؟ مسروق نے کہا کہ اختیار دینے کے بعد اگر تم مجھے پسند کر لیتی ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے میں 1 مرتبہ اختیار دوں یا 100 مرتبہ، طلاق نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5263۔ لیث بن سعد نے نافع سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اگر ایسے شخص کا مسئلہ پوچھا جاتا جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہوتی تو وہ کہتے اگر تو 1 بار یا 2 بار طلاق دیتا تو رجوع کر سکتا تھا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ایسا ہی حکم دیا تھا، لیکن جب تو نے 3 طلاق دے دی تو وہ عورت اب تجھ پر حرام ہو گئی، یہاں تک کہ وہ تیرے سوا اور کسی شخص سے نکاح کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5264۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک شخص رفاعی نے اپنی بیوی تمیمہ بنت وہب کو طلاق دے دی، پھر ایک دوسرے شخص سے ان کی بیوی نے نکاح کیا لیکن انہوں نے بھی ان کو طلاق دے دی۔ ان دوسرے شوہر کے پاس کپڑے کے پلو کی طرح تھا، عورت کو اس سے پورا مزہ جیسا وہ چاہتی تھی نہیں ملا، آخر عبد الرحمن نے تھوڑے ہی دنوں رکھ کر اس کو طلاق دے دی۔ اب وہ عورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی، پھر میں نے ایک دوسرے مرد سے نکاح کیا، وہ میرے پاس تنہائی میں آئے لیکن ان کے ساتھ تو کپڑے کے پلو کی طرح کے سوا اور کچھ نہیں ہے، کل ایک ہی بار اس نے مجھ سے صحبت کی، وہ بھی بیکار، دخول ہی نہیں ہوا، اوپر ہی اوپر چھو کر رہ گیا، اب میں اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال ہو گئی؟ آپ نے فرمایا تو اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک دوسرا خاوند تیری شیرینی نہ چکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5265۔ معاویہ بن سلام نے بیان کیا ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے یعلی بن حکیم نے، ان سے سعید بن جبیر نے، انہوں نے انہیں خبر دی کہ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کہا تو یہ کوئی چیز نہیں، اور فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی عمدہ پیروی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5266۔ حسن بن محمد بن صباح نے بیان کیا، کہا ہم سے حجاج بن محمد اور نے، ان سے ابن جریج نے کہ عطا بن ابی رباح نے یقین کے ساتھ کہا کہ انہوں نے عبید بن عمیر سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کے یہاں ٹھہرتے تھے اور ان کے یہاں شہد پیا کرتے تھے، چنانچہ میں نے اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے مل کر صلاح کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے جس کے یہاں بھی تشریف لائیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جائے کہ آپ کے منہ سے مغافیر، ایک خاص قسم کی بدبودار گوند کی بو آتی ہے، کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہم میں سے ایک کے یہاں تشریف لائے تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کہی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں نے زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کے یہاں شہد پیا ہے، اب دوبارہ نہیں پیوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، کیا اے نبی آپ وہ چیز کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے، تا ان تتوبا الی اللہ۔ یہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی طرف خطاب ہے۔
وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، میں حدیث سے آپ کا یہی فرمانا مراد ہے کہ میں نے مغافیر نہیں کھایا بلکہ شہد پیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5267۔ حسن قتادہ نے بیان کیا ان سے زرارہ بن عوفہ نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو خیالات فاسدہ کی حد تک معاف کیا ہے جب تک کہ اس پر عمل نہ کرے یا اسے زبان سے ادا نہ کرے۔ قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر کسی نے اپنے دل میں طلاق دے دی تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا جب تک زبان سے نہ کہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5269۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی اور انہیں جابر رضی اللہ عنہ نے کہ قبیلہ اسلم کے ایک صاحب معاذ نامی مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ انہوں نے زنا کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ موڑ لیا، لیکن پھر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے اور زنا کا اقرار کیا۔ پھر انہوں نے اپنے اوپر 4 مرتبہ شہادت دی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم پاگل تو نہیں ہو؟ کیا واقعی تم نے زنا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ پھر آپ نے پوچھا تو شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں ہو چکی ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عیدگاہ پر رجم کرنے کا حکم دیا۔ جب انہیں پتھر لگا تو وہ بھاگنے لگے، لیکن انہیں حرہ کے پاس پکڑا گیا اور جان سے مار دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5270۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قبیلہ اسلم کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور عرض کیا کہ انہوں نے زنا کر لیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ موڑ لیا، لیکن وہ آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس رخ کی طرف مڑ گیا جدھر آپ نے چہرہ مبارک پھیر لیا تھا، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے یعنی خود نے زنا کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی منہ موڑ لیا، لیکن وہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس رخ کی طرف آ گیا جدھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑ لیا تھا، اور یہی عرض کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے منہ موڑ لیا۔ پھر جب چوتھی مرتبہ وہ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا اور اپنے اوپر انہوں نے 4 مرتبہ زنا کی شہادت دی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، تم پاگل تو نہیں ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ انہیں لے جاؤ اور سنسار کرو، کیونکہ وہ شادی شدہ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5271۔ ظاہری سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ایک ایسے شخص نے خبر دی جنہوں نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا تھا کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ان صحابی کو سنسار کیا تھا۔ ہم نے انہیں مدینہ منورہ کی عیدگاہ پر سنسار کیا تھا۔ جب ان پر پتھر پڑا تو وہ بھاگنے لگے، لیکن ہم نے انہیں حرہ میں پکڑ لیا اور انہیں سنسار کیا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4272۔ خالد نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ان کے اخلاق اور دین کی وجہ سے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، البتہ میں اسلام میں کفر کو پسند نہیں کرتی، کیونکہ ان کے ساتھ رہ کر ان کے حقوق زوجیت کو نہیں ادا کر سکتی۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم ان کا باغ جو انہوں نے مہر میں دیا تھا واپس کر سکتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ باغ قبول کر لو اور انہیں طلاق دے دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5273۔
خالد طحان نے بیان کیا ان سے خالد حذا نے ان سے اکرمہ نے کہ عبداللہ بن ابی منافق کی بہن جمیلہ رضی اللہ عنہا جو ابی کی بیٹی تھی نے یہ بیان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا تھا کہ کیا تم ان ثابت رضی اللہ عنہ کا باغ واپس کر دو گی؟ انہوں نے عرض کیا ہاں کر دوں گی۔ چنانچہ انہوں نے باغ واپس کر دیا، اور انہوں نے ان کے شوہر کو حکم دیا کہ انہیں طلاق دے دیں۔ اور ابراہیم بن طہمان نے بیان کیا کہ ان سے خالد نے ان سے اکرمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس روایت میں بیان کیا کہ ان کے شوہر ثابت رضی اللہ عنہ نے انہیں طلاق دے دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5274۔ ابن تمیمہ سے روایت ہے ان سے اکرمہ نے ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انہوں نے بیان کیا کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ثابت کے دین اور ان کے اخلاق کی وجہ سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن میں ان کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ پھر کیا تم ان کا باغ واپس کر سکتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5275۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثابت رضی اللہ عنہ کے دین اور ان کے اخلاق سے مجھے کوئی شکایت نہیں، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ میں ثابت رضی اللہ عنہ کی ناشکری میں نہ پھنس جاؤں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان سے دریافت فرمایا کیا تم ان کا باغ جو انہوں نے مہر میں دیا تھا واپس کر سکتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ چنانچہ انہوں نے وہ باغ واپس کر دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ثابت رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے سے جدا کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5276۔ سلیمان بن حرب نے بیان کیا ان سے حماد بن یزید نے بیان کیا ان سے ایوب سختیانی نے ان سے اکرمہ نے یہی قصہ مرسلاً نقل کیا، اور اس میں خاتون کا نام جمیلہ آیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5277۔ مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ بنی مغیرہ نے اس کی اجازت مانگی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر لیں، لیکن میں انہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5278۔ اسماعیل بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے، ان سے ربیعہ بن ابی عبد الرحمن نے، ان سے قاسم بن محمد نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بریرہ رضی اللہ عنہا سے دین کے 3 مسئلے معلوم ہو گئے۔ اول یہ کہ انہیں آزاد کیا گیا، اور پھر ان کے شوہر کے بارے میں اختیار دیا گیا کہ چاہیں ان کے نکاح میں رہیں ورنہ الگ ہو جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا کہ ولا اسی سے قائم ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ اور ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ایک ہانڈی میں گوشت پکایا جا رہا تھا، پھر کھانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روٹی اور گھر کا سالن پیش کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو دیکھا کہ ہانڈی میں گوشت بھی پک رہا ہے۔ عرض کیا گیا کہ جی ہاں، لیکن وہ گوشت بریرہ رضی اللہ عنہا کو صدقے میں ملا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان کے لیے صدقہ ہے، اور ہمارے لیے بریرہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے تحفہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5279۔ حمام نے بیان کیا ان سے قتادہ نے، ان سے اکرمہ نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے انہیں غلام دیکھا تھا۔ آپ کی مراد بریرہ رضی اللہ عنہا کے شوہر مغیث سے تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5280۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ مغیث بنی فلاں کے غلام تھے۔ آپ کا اشارہ بریرہ رضی اللہ عنہا کے شوہر کی طرف تھا، گویا اس وقت بھی میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ مدینے کی گلیوں میں وہ بریرہ رضی اللہ عنہا کے پیچھے پیچھے روتے پھر رہے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5281۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بریرہ رضی اللہ عنہا کے شوہر ایک حبشی غلام تھے، ان کا مغیث نام تھا، وہ بنی فلاں کے غلام تھے۔ جیسے وہ منظر اب بھی میری آنکھوں میں ہے
کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں بریرہ رضی اللہ عنہا کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5282۔ عبد الوہاب ثقفی نے خبر دی، کہا ہم سے خالد حذا نے، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ بریرہ رضی اللہ عنہ کے شوہر غلام تھے اور ان کا نام مغیث تھا۔ گویا میں اس وقت اس کو دیکھ رہا ہوں جب وہ بریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے روتے ہوئے پھر رہے تھے اور آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو رہی تھی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عباس، کیا تمہیں مغیث کی بریرہ سے محبت اور بریرہ کی مغیث سے نفرت پر حیرت نہیں ہوئی؟ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کاش تم اس کے بارے میں اپنا فیصلہ بدل دیتی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے اس کا حکم فرما رہے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں صرف سفارش کر رہا ہوں۔ انہوں نے اس پر کہا کہ مجھے مغیث کے پاس رہنے کی خواہش نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5283۔ شعبہ نے خبر دی، انہیں حکم نے، انہیں ابراہیم نخعی نے، انہیں اسود نے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بریرہ رضی اللہ عنہا کو خریدنے کا ارادہ کیا، لیکن ان کے مالکوں نے کہا کہ وہ اسی شرط پر انہیں بیچ سکتے ہیں کہ بریرہ رضی اللہ عنہا کا ترکہ ہم لیں اور ان کے ساتھ ولا آزادی کے بعد انہی سے قائم ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ انہیں خرید کر آزاد کر دو، ترکہ تو اسی کو ملے گا جو لونڈی غلام کو آزاد کرے، اور ولا بھی اسی کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے جو آزاد کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوشت لایا گیا، پھر کہا گیا کہ یہ گوشت بریرہ رضی اللہ عنہ کو صدقہ کیا گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ان کا تحفہ ہے۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، اور اس روایت میں یہ اضافہ کیا کہ پھر آزادی کے بعد انہیں ان کے شوہر کے متعلق اختیار دیا گیا کہ چاہیں ان کے پاس رہیں اور اگر چاہیں ان سے اپنا نکاح توڑ ڈالیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5284۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے نافع نے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اگر یہودی یا نصرانی عورتوں سے نکاح کے متعلق سوال کیا جاتا تو وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرک عورتوں سے نکاح مومنوں کے لیے حرام قرار دیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا شرک ہوگا کہ ایک عورت یہ کہے کہ اس کے رب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے مقبول بندوں میں سے ایک مقبول بندے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5285۔ عطا خراسانی نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لیے مشرکین دو طرح کے تھے، ایک تو مشرکین لڑائی کرنے والوں سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنگ کرتے تھے اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے تھے، دوسرے عہد و پیمان کرنے والے مشرکین کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنگ نہیں کرتے تھے اور نہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے تھے، اور جب اہل حرب کی کوئی عورت اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ آتی تو انہیں اس وقت تک پیغام نکاح نہ دیا جاتا یہاں تک کہ انہیں حیض آتا، اور پھر وہ اس سے پاک ہوتی، پھر جب وہ پاک ہو جاتی تو ان سے نکاح جائز ہو جاتا، پھر اگر ان کے شوہر بھی ان کے کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لینے سے پہلے ہجرت کر کے آ جاتے تو یہ انہی کو ملتی، اور اگر مشرکین میں سے کوئی غلام یا لونڈی مسلمان ہو کر ہجرت کرتی تو وہ آزاد سمجھے جاتے اور ان کے وہی حقوق ہوتے جو تمام مہاجرین کے تھے۔ پھر عطا نے معاہد مشرکین کے سلسلے میں مجاہد کی حدیث کی طرح سے صورتحال بیان کی کہ اگر معاہد مشرکین کی کوئی غلام یا لونڈی ہجرت کر کے آ جاتی تو انہیں ان کے مالک مشرکین کو واپس نہیں کیا جاتا تھا، البتہ جو ان کی قیمت ہوتی وہ واپس کر دی جاتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5286۔ اور عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ قریبہ بنت ابی امیہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے مشرکین سے نکاح کی مخالفت کی آیت کے بعد انہیں طلاق دے دی تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا، اور ام الحکم بنت ابی سفیان عیاض بن غنم فہری کے نکاح میں تھیں، اس وقت اس نے انہیں طلاق دی اور وہ مدینہ ہجرت کر کے آ گئیں، اور عبداللہ بن عثمان ثقفی نے ان سے نکاح کیا۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 5287۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ مومن عورتیں جب ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آزماتے تھے بوجہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، جب مومن عورتیں تمہارے پاس ہجرت کر کے آئیں تو انہیں آزماؤ، آخر آیت تک۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر ان ہجرت کرنے والی مومن عورتوں میں سے جو اس شرط کا اقرار کر لیتی جس کا ذکر اسی سورہ ممتحنہ میں ہے کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گی، تو وہ آزمائش میں پوری سمجھی جاتی تھیں۔ چنانچہ جب وہ اس کا اپنی زبان سے اقرار کر لیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے کہ اب جاؤ، میں نے تم سے عہد لے لیا ہے، ہرگز نہیں، واللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے بیعت لیتے وقت کسی عورت کا ہاتھ کبھی نہیں چھوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صرف زبان سے بیعت لیتے تھے، واللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے صرف انہی چیزوں کا عہد لیا جن کا اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا۔ بیعت لینے کے بعد آپ ان سے فرماتے کہ میں نے تم سے عہد لے لیا ہے، یا آپ صرف زبان سے کہتے کہ میں نے تم سے بیعت لے لی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5288۔ اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا ان سے ان کے بھائی عبد الحمید نے، ان سے سلیمان بن بلال نے، ان سے حمید طویل نے کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے اعلاق کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، اس لیے آپ نے اپنے بالا خانے میں 29 دن تک قیام فرمایا۔ پھر آپ وہاں سے اترے، لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 1 مہینے کا اعلاق کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5289۔ لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے نافع نے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس اعلاق کے بارے میں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے فرماتے تھے کہ مدت پوری ہونے کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں سوا اس کے کہ قاعدے کے مطابق اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی روک لے یا پھر طلاق دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور حضرت امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے اسماعیل نے بیان کیا کہ ان سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ جب 4 مہینے گزر جائیں تو اسے قاضی کے سامنے پیش کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ طلاق دے دے، اور طلاق اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک طلاق دی نہ جائے۔ اور حضرت عثمان، علی، ابو دردہ اور عائشہ اور 12 دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم سے بھی ایسا ہی منقول ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5290۔ علی بن عبداللہ مدینی نے کہا ان سے سفیان بن عینہ نے، ان سے یحییٰ بن سعید نے، ان سے معبس کے مولا یزید نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھوئی ہوئی بکری کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو، کیونکہ یا وہ تمہاری ہوگی اگر 1 سال تک اعلان کے بعد اس کا مالک نہ ملا، یا تمہارے کسی بھائی کی ہوگی یا پھر بھیڑیے کی ہوگی اگر یہ انہی جنگلوں میں پھرتی رہی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کھوئے ہوئے اونٹ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ غصہ ہو گئے، اور غصے کی وجہ سے آپ کے دونوں رخسار سرخ ہو گئے، اور آپ نے فرمایا تمہیں اس سے کیا غرض؟ اس کے پاس مضبوط کھر ہیں جس کی وجہ سے چلنے میں اسے کوئی دشواری نہیں ہوگی، اس کے پاس مشکیزہ ہے جس سے وہ پانی پیتا رہے گا اور درخت کے پتے کھاتا رہے گا یہاں تک کہ اس کا مالک اسے پالے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی رسی کا جس سے وہ بندھا ہو اور اس کے ظرف کا جس میں وہ رکھا ہو اعلان کرو، اور اس کا 1 سال تک اعلان کرو، پھر اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جو اسے پہچانتا ہو اور اس کا مالک ہو تو اسے دے دو، ورنہ اسے اپنے مال کے ساتھ ملا لو۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا کہ پھر میں ربیعہ بن عبد الرحمن سے ملا اور مجھے ان سے اس کے سوا اور کوئی چیز محفوظ نہیں۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ گمشدہ چیزوں کے بارے میں منبس کے مولا یزید کی حدیث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ زید بن خالد سے منقول ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ سفیان نے بیان کیا کہ ہاں۔ یحییٰ نے بیان کیا کہ ربیعہ نے منبس کے مولا یزید سے بیان کیا، ان سے زید بن خالد نے،
سفیان نے بیان کیا کہ پھر میں نے ربیعہ سے ملاقات کی اور ان سے اس کے متعلق پوچھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5291 5292۔ ابراہیم بن تہمان نے بیان کیا، ان سے خالد حذا نے، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف اپنے اونٹ پر سوار ہو کر کیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رکن کے پاس آتے تو اس کی طرف اشارہ کر کے تکبیر کہتے۔ اور زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج کے دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے، اور آپ نے اپنی انگلیوں سے 90 کا عدد بنایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5293۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو مسلمان بھی اس وقت کھڑا نماز پڑھے اور اللہ سے کوئی خیر مانگے تو اللہ اسے ضرور دے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساعت کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا اور اپنی انگلیوں کو درمیانی انگلی اور چھوٹی انگلی کے بیچ میں رکھا، جس سے ہم نے سمجھا کہ آپ اس ساعت کو بہت مختصر ہونے کو بتا رہے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5294۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی نے ایک لڑکی پر ظلم کیا، اس کے چاندی کے زیورات جو وہ پہنے ہوئے تھی چھین لیے اور اس کا سر کچل دیا۔ لڑکی کے گھر والے اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو اس کی زندگی کی بس آخری گھڑی باقی تھی اور وہ بول نہیں سکتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے مارا ہے؟ فلاں نے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے سے غیر متعلق آدمی کا نام لیا، اس لیے اس نے اپنے سر کے اشارے سے کہا کہ نہیں، بیان کیا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے شخص کا نام لیا اور وہ بھی اس واقعے سے غیر متعلق تھا، تو لڑکی نے سر کے اشارے سے کہا کہ نہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ فلاں نے تمہیں مارا ہے؟ تو اس لڑکی نے سر کے اشارے سے ہاں کہا۔ اس کے بعد اس یہودی نے بھی اس جرم کا اقرار کر لیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے حکم دیا اور اس کا سر بھی 2 پتھروں سے کچل دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5295۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ فتنہ ادھر سے اٹھے گا، اور آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5296۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ جب سورج ڈوب گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اتر کر میرے لیے ستو گھول، کیونکہ آپ روزے سے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اندھیرا ہونے دیں تو بہتر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتر کر ستو گھول۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اور اندھیرا ہو لینے دیں تو بہتر ہے، ابھی دن باقی ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اترو اور ستو گھول لو۔ آخر تیسری مرتبہ کہنے پر انہوں نے اتر کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ستو گھولا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات ادھر سے آ رہی ہے تو روزے دار کو افطار کر لینا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5297۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو سحری کھانے سے بلال کی پکار نہ روکے، یا آپ نے فرمایا کہ ان کی اذان، کیونکہ وہ پکارتے ہیں، یا فرمایا اذان دیتے ہیں تاکہ اس وقت نماز پڑھنے والا رک جائے۔ اس کا اعلان سے یہ مقصود نہیں ہوتا کہ صبح صادق ہو گئی۔ اس وقت یزید بن زری نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے صبح کاذب کی صورت بتانے کے لیے، پھر ایک ہاتھ کو دوسرے پر پھیلایا صبح صادق کی صورت کے اظہار کے لیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5298۔ جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن حرمز نے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل اور سخی کی مثال 2 آدمیوں جیسی ہے جن پر لوہے کی 2 زر ہیں، سینے سے گردن تک ہیں۔ سخی جب بھی کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو زرہ اس کے چمڑے پر ڈھیلی ہو جاتی ہے اور اس کے پاؤں کی انگلیوں تک پہنچ جاتی ہے،
اور پھیل کر اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کے نشان قدم کو مٹاتی چلتی ہے۔ لیکن بخیل جب بھی خرچ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ذرا کا ہر حلقہ اپنی اپنی جگہ چمٹ جاتا ہے۔ وہ اسے ڈھیلا کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ڈھیلا نہیں ہوتا۔ اس وقت آپ نے اپنی انگلی سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5299۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید انصاری نے، اور انہوں نے انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا، بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں بتاؤں کہ قبیلہ انصار کا سب سے بہتر گھرانہ کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ بنو نجار کا، اس کے بعد ان کا مرتبہ ہے جو ان سے قریب ہیں، یعنی بنو عبد اشہل کا، اس کے بعد وہ ہیں جو ان سے قریب ہیں، بنو حارث بن خزرج کا، اس کے بعد وہ ہیں جو ان سے قریب ہیں، بنو سعدہ کا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اپنی مٹھی بند کی، پھر اسے اس طرح کھولا جیسے کوئی اپنے ہاتھ کی چیز کو پھینکتا ہے، پھر فرمایا کہ انصار کے ہر گھرانے میں خیر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5003۔ ابو حازم نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بوسط قیامت سے اتنی قریب ہے جیسے اس کی اس سے، یعنی شہادت کی انگلی بیچ کی انگلی سے۔ یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی کو شک تھا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں، اور آپ نے شہادت کی اور بیچ کی انگلیوں کو ملا کر بتایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5301۔ جبلہ بن سحیم نے بیان کیا، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ اتنے اتنے اور اتنے دنوں کا ہوتا ہے، آپ کی مراد 30 دن سے تھی۔ پھر فرمایا، اور اتنے اتنے اور اتنے دنوں کا بھی ہوتا ہے، آپ کا اشارہ 29 دنوں کی طرف تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے 30 کی طرف اشارہ کیا اور دوسری مرتبہ 29 کی طرف۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5302۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ برکتیں ادھر ہیں۔ 2 مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ہاں، اور سختی اور قساوت قلب ان کی کرخت آواز والوں میں ہے، جہاں سے شیطان کی دونوں سینگیں طلوع ہوتی ہیں، یعنی ربیہ اور مزر میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5303۔ سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور ان دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ کھلی رکھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5304۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سعید بن مسیب نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے یہاں تو کالا کلوٹا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کچھ اونٹ بھی ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ان کے رنگ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سرخ رنگ کے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ان میں کوئی سیاہی مائل سفید اونٹ بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ اپنی نسل کے کسی بہت پہلے کے اونٹ پر یہ پڑا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح تمہارا یہ لڑکا بھی اپنی نسل کے کسی دور کے رشتہ دار پر پڑا ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5305۔ نافع نے بیان کیا، اور ان سے عبداللہ نے، کہ قبیلہ انصار کے ایک صحابی نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میاں بیوی سے قسم کھلوائی اور پھر دونوں میں جدائی کرا دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5306۔ اکرمہ نے بیان کیا، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، کہ ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی، پھر وہ آئے اور گواہی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے۔
تو کیا تم میں سے کوئی جو واقعی گناہ کا مرتکب ہوا ہو رجوع کرے گا؟ اس کے بعد ان کی بیوی کھڑی ہوئیں اور انہوں نے گواہی دی اپنے بری ہونے کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5307۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ عویمر اجلانی رضی اللہ عنہ عاصم بن عدی انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ عاصم، آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک شخص اگر اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھے تو کیا اسے قتل کر دے گا؟ لیکن پھر آپ لوگ اسے بھی قتل کر دیں گے، آخر اسے کیا کرنا چاہیے؟ عاصم رضی اللہ عنہ میرے لیے یہ مسئلہ پوچھ دو۔ چنانچہ عاصم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے سوالات کو ناپسند فرمایا اور اظہار ناگواری کیا۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا اس کا بہت اثر لیا۔ پھر جب گھر واپس آئے تو عویمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور پوچھا، عاصم رضی اللہ عنہ، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ عاصم رضی اللہ عنہ نے کہا، عویمر رضی اللہ عنہ، تم نے میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا۔ جو مسئلہ تم نے پوچھا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا۔ عویمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، جب تک میں یہ مسئلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم نہ کر لوں باز نہیں آؤں گا۔ چنانچہ عویمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کے درمیان میں موجود تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس شخص کے متعلق کیا ارشاد ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھے؟ کیا وہ اسے قتل کر دے؟ لیکن پھر آپ لوگ اسے قصاص میں قتل کر دیں گے، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اور تمہاری بیوی کے بارے میں ابھی وحی نازل ہوئی ہے، جاؤ اور اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ان دونوں نے لعان کیا۔ میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت موجود تھا۔ جب لعان سے فارغ ہوئے تو عویمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اب بھی میں اسے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے انہیں 3 طلاقیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے ہی دے دیں۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر یہی لعان کرنے والوں کے لیے سنت طریقہ مقرر ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5308۔ ابن جریج نے خبر دی، کہا کہ مجھے ابن شہاب نے لعان کے بارے میں اور یہ کہ شریعت کی طرف سے اس کا سنت طریقہ کیا ہے خبر دی۔ بنی سعدہ کے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ قبیلہ انصار کے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے متعلق آپ کا کیا ارشاد ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھے؟ کیا وہ اسے قتل کر دے یا اسے کیا کرنا چاہیے؟ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی وہ آیت نازل کی جس میں لعان کرنے والوں کے لیے تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیوی کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے۔ بیان کیا کہ پھر دونوں نے مسجد میں لعان کیا۔ میں اس وقت وہاں موجود تھا۔ جب دونوں لعان سے فارغ ہوئے تو انصاری صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اب بھی میں اسے اپنے نکاح میں رکھوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے اس پر جھوٹی تہمت لگائی تھی۔ چنانچہ لعان سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے ہی انہیں 3 طلاقیں دے دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی انہیں جدا کر دیا۔ سہل رضی اللہ عنہ نے یا ابن شہاب نے کہا کہ ہر لعان کرنے والے میاں بیوی کے درمیان یہی جدائی کا سنت طریقہ مقرر ہوا۔ ابن جریج نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ ان کے بعد شریعت کی طرف سے طریقہ یہ متعین ہوا کہ 2 لعان کرنے والوں کے درمیان تفریق کرا دی جایا کرے، اور وہ عورت حاملہ تھی اور ان کا بیٹا اپنی ماں کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ بیان کیا کہ پھر ایسی عورت کے میراث کے بارے میں بھی یہ طریقہ شریعت کی طرف سے مقرر ہو گیا کہ بچہ اس کا وارث ہوگا اور وہ بچے کی وارث ہوگی۔ اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے وراثت کے سلسلے میں فرض کیا ہے ابن جریج نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے اور ان سے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے اسی حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر لعان کرنے والی خاتون اس نے سرخ اور پستہ قد بچہ جنا جیسے وحرہ
تو میں سمجھوں گا کہ عورت ہی سچی ہے اور اس کے شوہر نے اس پر جھوٹی تہمت لگائی ہے، لیکن اگر کالا بڑی آنکھوں والا اور بڑے سرینے والا بچہ جنا تو میں سمجھوں گا کہ شوہر نے اس کے متعلق سچ کہا تھا، عورت جھوٹی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بری شکل کا تھا، یعنی اس مرد کی صورت پر جس سے وہ بدنام ہوئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5309۔ لیث نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید نے، ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے، ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لعان کا ذکر ہوا، اور عاصم رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں کوئی بات کہی کہ میں اگر اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لوں تو وہیں قتل کر دوں، اور چلے گئے۔ پھر ان کی قوم کے ایک صحابی عویمہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے یہ شکایت لے کر کہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر مرد کو پایا ہے۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے آج یہ ابتلا میری اسی بات کی وجہ سے ہوا ہے جو آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہی تھی۔ پھر وہ انہیں لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعہ بتایا جس میں ملوث اس صحابی نے اپنی بیوی کو پایا تھا۔ یہ صاحب زرد رنگ، کم گوشت والے، دبلے پتلے اور سیدھے بال والے تھے، اور جس کے متعلق انہوں نے دعویٰ کیا تھا اسے انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں پایا۔ وہ گٹھے ہوئے جسم کا، گندمی اور بھرے گوشت والا تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس معاملے کو صاف کر دے۔ چنانچہ اس عورت نے بچہ اسی مرد کی شکل کا جنا جس کے متعلق شوہر نے دعویٰ کیا تھا کہ اسے انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ پایا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے درمیان لعان کرایا۔ ایک شاگرد نے مجلس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا یہی وہ عورت ہے جس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو بلا شہادت کے سنگسار کر سکتا تو اس عورت کو سنگسار کرتا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ جملہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے متعلق فرمایا تھا جس کی بدکاری اسلام کے زمانے میں کھل گئی تھی۔ ابو صالح اور عبداللہ بن یوسف نے اس حدیث میں بجائے خدلا کے کسرہ کے ساتھ دال خدلا روایت کیا ہے، لیکن معنی وہی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5310۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کا حکم پوچھا جس نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی ہو، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اجلان کے میاں بیوی کے درمیان ایسی صورت میں جدائی کرا دی تھی، اور فرمایا تھا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے، تو کیا تم میں سے ایک جو واقعی گناہ میں مبتلا ہے رجوع کرے گا؟ لیکن ان دونوں نے انکار کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں جدائی کرا دی۔ ایوب نے کہا کہ مجھ سے عمر بن دینار نے فرمایا کہ حدیث کے بعض اجزاء میرے خیال ہے کہ میں نے ابھی تم سے بیان نہیں کیے ہیں۔ فرمایا کہ ان صاحب نے جنہوں نے لعان کیا تھا کہا کہ میرے مال کا کیا ہوگا جو میں نے مہر میں دیا تھا۔ بیان کیا کہ اس پر ان سے کہا گیا کہ وہ مال جو عورت کو مہر میں دیا تھا اب تمہارا نہیں رہا، اگر تم سچے ہو اس تہمت لگانے میں تب بھی، کیونکہ تم اس عورت کے پاس تنہائی میں جا چکے ہو، اور اگر تم جھوٹے ہو تب تو تم کو اور بھی مہر نہ ملنا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5311۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا کہ عمروں نے کہا کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے لعان کرنے والوں کا حکم پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارا حساب تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، تم میں سے ایک جھوٹا ہے، اب تمہیں تمہاری بیوی پر کوئی اختیار نہیں۔ ان صحابی نے عرض کیا کہ میرا مال واپس کرا دیجئے جو مہر میں دیا گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ تمہارا مال نہیں ہے، اگر تم اس کے معاملے میں سچے ہو تو تمہارا یہ مال اس کے بدلے میں ختم ہو چکا کہ تم نے اس کی شرمگاہ کو حلال کیا تھا، اور اگر تم نے اس پر جھوٹی تہمت لگائی تھی پھر تو وہ تم سے بعید تر ہے۔ سفیان نے بیان کیا کہ یہ حدیث میں نے عمروں سے یاد کی، اور ایوب نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا، کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کے متعلق پوچھا جس نے اپنی بیوی سے لعان کیا ہو، تو آپ نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کیا۔ سفیان نے اس اشارے کو اپنی 2 شہادت اور بیچ کی انگلیوں کو جدا کر کے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
قبیلہ بنی اجلان کے میاں بیوی کے درمیان جدائی کرائی تھی، اور فرمایا تھا کہ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے، تو کیا وہ رجوع کر لے گا؟ آپ نے 3 مرتبہ یہ فرمایا۔ علی بن عبداللہ مدینی نے کہا کہ سفیان بن عینہ نے مجھ سے کہا، میں نے یہ حدیث جیسے عمر بن دینار اور ایوب سے سن کر یاد رکھی تھی ویسی ہی تجھ سے بیان کر دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5312۔ انس بن عیاض نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے اور ان سے نافع نے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کرا دی تھی جنہوں نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی تھی اور دونوں سے قسم لی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5313۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قبیلہ انصار کے ایک صاحب اور ان کی بیوی کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کرایا تھا اور دونوں کے درمیان جدائی کرا دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5314۔ نافع نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب اور ان کی بیوی کے درمیان لعان کرایا تھا، پھر ان صاحب نے اپنی بیوی کے لڑکے کا انکار کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان جدائی کرا دی اور لڑکا عورت کو دے دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5315۔ عبد الرحمن بن قاسم نے خبر دی، انہیں قاسم بن محمد نے اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انہوں نے بیان کیا کہ لعان کرنے والوں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوا تو عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے اس پر ایک بات کہی کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو پاؤں تو وہیں قتل کر ڈالوں۔ پھر واپس آئے تو ان کی قوم کے ایک صاحب ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر مرد کو پایا ہے۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس معاملے میں میرا یہ ابتلا میری اس بات کی وجہ سے ہوا ہے جس کے کہنے کی جرت میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی تھی۔ پھر وہ ان صاحب کو ساتھ لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت سے مطلع کیا جس میں انہوں نے اپنی بیوی کو پایا تھا۔ یہ صاحب زرد رنگ، کم گوشت والے اور سیدھے بالوں والے تھے، اور وہ جسے انہوں نے اپنی بیوی کے پاس پایا تھا گندمی گٹھے جسم کا زرد بھرے گوشت والا تھا، اس کے بال بہت زیادہ گھنگریالے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ معاملہ صاف کر دے۔ چنانچہ ان کی بیوی نے جو بچہ جنا وہ اسی شخص سے مشابہ تھا جس کے متعلق شوہر نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کے پاس اسے پایا تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان لعان کرایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک شاگرد نے مجلس میں پوچھا، کیا یہ وہی عورت ہے جس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو بلا شہادت سنسار کرتا تو اسے کرتا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ دوسری عورت تھی جو اسلام کے زمانے میں اعلانیہ بدکاری کیا کرتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5316۔ حشام نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسری سند اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدہ نے بیان کیا، ان سے حشام نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رفاعہ قرظی رضی اللہ عنہ نے ایک خاتون سے نکاح کیا، پھر انہیں طلاق دے دی۔ اس کے بعد ایک دوسرے صاحب نے ان خاتون سے نکاح کر لیا، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنے دوسرے شوہر کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ تو ان کے پاس آتے ہی نہیں، اور یہ کہ ان کے پاس کپڑے کے پلو جیسا ہے۔ انہوں نے پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کی خواہش ظاہر کی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب تک تم اس دوسرے شوہر کا مزہ نہ چکھ لو اور یہ تمہارا مزہ نہ چکھ لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5317۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے جعفر بن ربیعہ نے، ان سے عبد الرحمن بن ہرمز نے کہا کہ مجھے خبر دی ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہ زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے خبر دی کہ ایک خاتون جو اسلام لائی تھی اور جن کا نام سمیہ تھا اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھیں۔ شوہر کا جب انتقال ہوا تو وہ حاملہ تھیں، اور ابو سنابل بن بالک رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے نکاح کرنے سے انکار کیا۔
ابو سنابل نے کہا کہ اللہ کی قسم، جب تک عدت کی 2 مدتوں میں سے لمبی مدت نہ گزار لوں گی تمہارے لیے اس سے جس سے نکاح وہ کرنا چاہتی تھی نکاح کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ پھر وہ وضع حمل کے بعد تقریباً 10 دن تک رکی رہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نکاح کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5318۔ یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، ان سے لیث نے، ان سے یزید نے کہ ابن شہاب نے انہیں لکھا کہ عبید اللہ بن عبداللہ نے اپنے والد عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے انہیں خبر دی کہ انہوں نے ابن ارقم کو لکھا کہ سبیہ اسلمیہ سے پوچھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کیا فتویٰ دیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ جب میرے یہاں بچہ پیدا ہو گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فتویٰ دیا کہ اب میں نکاح کر لوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5319۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے مسعور بن مخرمہ نے کہ سبیہ اسلمیہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد چند دنوں تک حالت نفاس میں رہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے نکاح کی اجازت مانگی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی اور انہوں نے نکاح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5320۔ امام مالک نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید انصاری نے، ان سے قاسم بن محمد اور سلیمان بن یسار نے، وہ دونوں بیان کرتے تھے کہ یحییٰ بن سعید بن العاص نے عبد الرحمن بن حکم کی صاحبزادی عمرہ کو طلاق دے دی تھی اور ان کے باپ عبد الرحمن انہیں ان کے شوہر کے گھر سے لے آئے۔ عدت کے ایام گزرنے سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے مروان بن حکم کے یہاں، جو اس وقت مدینے کا امیر تھا، کہلوایا کہ اللہ سے ڈرو اور لڑکی کو اس کے گھر جہاں اسے طلاق ہوئی ہے پہنچا دو، جیسا کہ سلیمان بن یسار کی حدیث میں ہے۔ مروان نے اس کا جواب یہ دیا کہ لڑکی کے والد عبد الرحمن بن حکم نے میری بات نہیں مانی، اور قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ مروان نے ام المومنین رضی اللہ عنہا کو یہ جواب دیا کہ کیا آپ کو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کے معاملے کا علم نہیں ہے؟ انہوں نے بھی اپنے شوہر کے گھر عدت نہیں گزاری تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا کہ اگر تم فاطمہ رضی اللہ عنہا کے واقعے کا حوالہ نہ دیتے تب بھی تمہارا کچھ نہ بگڑتا، کیونکہ وہ تمہارے لیے دلیل نہیں بن سکتا۔ مروان بن حکم نے اس پر کہا کہ اگر آپ کے نزدیک فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ان کے شوہر کے گھر سے منتقل کرنا ان کے اور ان کے شوہر کے رشتہ داری کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے تھا، تو یہاں بھی یہی وجہ کافی ہے کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان کشیدگی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5321، 5322۔ شعبہ بن حجاج نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا خدا سے ڈرتی نہیں۔ ان کا اشارہ ان کے اس قول کی طرف تھا کہ مطلقہ بائنہ کو نفقہ و سکنہ دینا ضروری نہیں، جو کہتی ہے کہ طلاق بائن جس عورت پر پڑے اس سے مسکن اور خرچہ نہیں ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5323، 5324۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے، ان سے ان کے والد نے کہ عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آپ فلانا عمرہ بنت حکم کا معاملہ نہیں دیکھتی، ان کے شوہر نے انہیں طلاق بائنہ دے دی اور وہ وہاں سے نکل آئیں عدت گزارے بغیر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا کہ جو کچھ اس نے کیا بہت برا کیا۔ عروہ نے کہا، آپ رضی اللہ عنہا نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے واقعے کے متعلق نہیں سنا؟ بتلایا کہ اس کے لیے اس حدیث کو ذکر کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اور ابن ابی زناد نے ہشام سے یہ اضافہ کیا ہے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عمرہ بنت حکم کے معاملے پر اپنی شدید ناگواری کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا تو ایک اجاڑ جگہ میں تھیں اور اس کے چاروں طرف خوف اور وحشت برستی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے منتقل ہونے کی انہیں اجازت دے دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5325، 5326۔ ابن جریج نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عروہ نے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کی اس بات کا کہ مطلقہ بائنہ کو نفقہ و سکنہ نہیں ملے گا انکار کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5327، 5328۔
سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے، ان سے حکم بن عتبہ نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے اسود بن یزید نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کوچ کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ صفیہ رضی اللہ عنہا اپنے خیمے کے دروازے پر غمگین کھڑی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یا اقرا، یا فرمایا راوی کو شک تھا، حلقی معلوم ہوتا ہے کہ تم ہمیں روک دو گی، کیا تم نے قربانی کے دن طواف کر لیا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر چلو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5329۔ امام حسن بصری نے بیان کیا کہ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن جمیلہ کا نکاح کیا، پھر ان کے شوہر نے انہیں ایک طلاق دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5330۔ امام حسن بصری نے بیان کیا کہ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن ایک آدمی کے نکاح میں تھیں، پھر انہوں نے طلاق دے دی۔ اس کے بعد انہوں نے تنہائی میں عدت گزاری۔ عدت کے دن جب ختم ہو گئے تو ان کے پہلے شوہر نے پھر معقل رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ معقل رضی اللہ عنہ کو اس پر بڑی غیرت آئی۔ انہوں نے کہا جب وہ عدت گزار رہی تھی تو اسے اس پر قدرت تھی کہ دوران عدت میں رجعت کر لے، لیکن ایسا نہیں کیا اور اب میرے پاس نکاح کا پیغام بھیجتا ہے۔ چنانچہ وہ ان کے اور اپنی بہن کے درمیان میں حائل ہو گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی مدت کو پہنچ چکیں تو تم انہیں مت روکو، آخر آیت تک۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر یہ آیت سنائی تو انہوں نے ضد چھوڑ دی اور اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5331۔ لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی تو اس وقت وہ حائضہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ رجعت کر لیں اور انہیں اس وقت تک اپنے ساتھ رکھیں جب تک وہ اس حیض سے پاک ہونے کے بعد پھر دوبارہ حائضہ نہ ہوں، اس وقت بھی ان سے کوئی تعرض نہ کریں، اور جب وہ اس حیض سے بھی پاک ہو جائیں تو اگر اس وقت انہیں طلاق دینے کا ارادہ ہو تو طہر میں اس سے پہلے کہ ان سے ہم بستری کریں طلاق دیں۔ پس یہی وہ وقت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس میں عورتوں کو طلاق دی جائے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اگر اس کے متعلقہ ثلاثہ کے بارے میں سوال کیا جاتا تو سوال کرنے والے سے وہ کہتے کہ اگر تم نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو پھر تمہاری بیوی تم پر حرام ہے یہاں تک کہ وہ تمہارے سوا دوسرے شوہر سے نکاح کرے۔ غیر قطبیہ ابو الجہم کے اس حدیث میں لیث سے یہ اضافہ کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاق دے دی ہو تو تم اسے دوبارہ اپنے نکاح میں لا سکتے ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا حکم دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5332۔ یونس بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس وقت وہ حائضہ تھیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے رجوع کر لیں، پھر جب طلاق کا صحیح وقت آئے تو طلاق دیں۔ یونس بن جبیر نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے میں نے پوچھا کہ کیا اس طلاق کا بھی شمار ہوا تھا؟ انہوں نے بتلایا کہ اگر کوئی طلاق دینے والا شرع کے احکام بجلانے سے عاجز ہو یا احمق بے وقوف ہو تو کیا طلاق نہیں پڑے گی؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 5333۔ زینب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت گئی جب ان کے والد ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے خوشبو منگوائی جس میں خلوق خوشبو کی زردی یا کسی اور چیز کی ملاوٹ تھی۔ پھر وہ خوشبو ایک لونڈی نے ان کو لگائی اور ام المومنین رضی اللہ عنہ نے خود اپنے رخساروں پر اسے لگایا۔ اس کے بعد کہا کہ واللہ مجھے خوشبو کے استعمال کی کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں کہ 2-3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے سوائے شوہر کے۔
کہ اس کا سوگ 4 مہینے 10 دن کا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5334۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ اس کے بعد میں ام المومنین زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کے یہاں اس وقت گئی جب ان کے بھائی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے بھی خوشبو منگوائی اور استعمال کی اور کہا کہ واللہ مجھے خوشبو کے استعمال کی کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برسر ممبر یہ فرماتے سنا ہے کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، یہ جائز نہیں کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، صرف شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن کا سوگ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5335۔ زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو بھی یہ کہتے سنا کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری لڑکی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، تو کیا وہ سرما لگا سکتی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ نہیں۔ 2-3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا، ہر مرتبہ یہ فرماتے تھے کہ نہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرعی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہی کی ہے، جاہلیت میں تو تمہیں سال بھر تک مینگنی پھینکنی پڑتی تھی جب کہیں عدت سے باہر ہوتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5336۔ حمید نے بیان کیا کہ میں نے زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ سال بھر تک مینگنی پھینکنی پڑتی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو وہ ایک نہایت تنگ و تاریک کوٹھری میں داخل ہو جاتی، سب سے برے کپڑے پہنتی اور خوشبو کا استعمال ترک کر دیتی، یہاں تک کہ اسی حالت میں 1 سال گزر جاتا۔ پھر کسی چوپائے، گدھے یا بکری یا پرندے کو اس کے پاس لایا جاتا اور وہ عدت سے باہر آنے کے لیے اس پر ہاتھ پھیرتی۔ ایسا کم ہوتا تھا کہ وہ کسی جانور پر ہاتھ پھیر دے اور وہ مر نہ جائے۔ اس کے بعد وہ نکالی جاتی اور اسے مینگنی دی جاتی جسے وہ پھینکتی۔ اب وہ خوشبو وغیرہ کوئی بھی چیز استعمال کر سکتی تھی۔ امام مالک سے پوچھا گیا کہ تفقدوا بہ کا کیا مطلب ہے، تو آپ نے فرمایا وہ اس کا جسم چھوتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5337۔ آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، کہا ہم سے حمید بن نافع نے، ان سے زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی والدہ سے کہ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد اس کی آنکھ میں تکلیف ہوئی تو اس کے گھر والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے سرما لگانے کی اجازت مانگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرما زمانہ عدت میں نہ لگاؤ، زمانہ جاہلیت میں تمہیں بدترین کپڑے میں وقت گزارنا پڑتا تھا۔ یا راوی کو شک تھا کہ یہ فرمایا کہ بدترین گھر میں وقت عدت گزارنا پڑتا تھا۔ جب اس طرح 1 سال پورا ہو جاتا تو اس کے پاس سے کتا گزرتا اور وہ اس پر مینگنی پھینکتی، جب عدت سے باہر آتی، پس سرما نہ لگاؤ یہاں تک کہ 4 مہینے 10 دن گزر جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5338۔ اور میں نے زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے سنا، وہ ام حبیبہ سے بیان کرتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان عورت جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کی وفات کا سوگ 3 دن سے زیادہ منائے، سوائے شوہر کے کہ اس کے لیے 4 مہینے 10 دن ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5339۔ سلمہ بنت علقمہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ شوہر کے سوا کسی کا سوگ منائیں، 3 دن سے زیادہ منائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5340۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہمیں اس سے منع کیا گیا کہ کسی میت کا 3 دن سے زیادہ سوگ منائیں، سوائے شوہر کے کہ اس کے لیے 4 مہینے 10 دن کی عدت تھی۔ اس عرصے میں ہم نہ سرما لگاتے، نہ خوشبو استعمال کرتے اور نہ رنگا کپڑا پہنتے تھے، البتہ وہ کپڑا اس سے الگ تھا جس کا دھاگا بننے سے پہلے ہی رنگ دیا گیا ہو۔ ہمیں اس کی اجازت تھی کہ اگر کوئی حیض کے بعد غسل کرے تو اس وقت اظفار کا تھوڑا سا عود استعمال کر لے، اور ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے کی بھی ممانعت تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5341۔ عبدالسلام بن حرب نے بیان کیا، ان سے ہشام بن حسان نے، ان سے حفصہ بنت سیرین نے
اور ان سے عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے سوائے شوہر کے، وہ اس کے سوگ میں نہ سرما لگائے نہ رنگا ہوا کپڑا پہنے، مگر یمن کا دھاری دار کپڑا جو بننے سے پہلے ہی رنگا گیا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5342۔ حشام بن حسان نے بیان کیا، کہا ہم سے حفصہ بنت سیرین نے اور ان سے عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کسی میت پر خاوند کے سوا 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے، اور فرمایا کہ خوشبو کا استعمال نہ کرے سوا طہر کے وقت جب حیض سے پاک ہو تو تھوڑا سا عود، قسط اور مقام اظفار کی خوشبو استعمال کر سکتی ہے۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری کہتے ہیں کہ قسط اور القسط ایک ہی چیز ہیں، جیسے کافور اور قافور دونوں ایک ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5343۔ روح بن عبادہ نے خبر دی، کہا ہم سے شبل بن عباد نے، ان سے ابن ابی نجیح نے اور ان سے مجاہد نے آیت کریمہ والذین یتوفون یعنی اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں کے متعلق کہا کہ یہ عدت جو شوہر کے گھر والوں کے پاس گزاری جاتی تھی پہلے واجب تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، والذین یتوفون منکم یعنی اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں ان پر لازم ہے کہ اپنی بیویوں کے حق میں نفع اٹھانے کی وصیت کر جائیں کہ وہ 1 سال تک گھر سے نہ نکالی جائیں، لیکن اگر وہ خود نکل جائیں تو کوئی گناہ تم پر نہیں، اس باب میں جیسے وہ بیویاں اپنے بارے میں دستور کے مطابق کریں۔ مجاہد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بیوہ کے لیے 7 مہینے 20 دن سال بھر میں سے وصیت قرار دی، اگر وہ چاہے تو شوہر کی وصیت کے مطابق وہیں ٹھہری رہے، اور اگر چاہے 4 مہینے 10 دن کی عدت پوری کر کے وہاں سے چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد غیر اخراج تک یعنی انہیں نکالا نہ جائے، البتہ اگر وہ خود چلی جائیں تو تم پر گناہ نہیں کا یہی منشا ہے، پس عدت تو جیسے کہ پہلے تھی اب بھی اس پر واجب ہے۔ ابن ابی نجیح نے اسے مجاہد سے بیان کیا اور عطا نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس پہلی آیت نے بیوہ کو خاوند کے گھر میں عدت گزارنے کا حکم کو منسوخ کر دیا، اس لیے اب وہ جہاں چاہے عدت گزارے، اور اسی طرح اس آیت نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد غیر اخراج یعنی انہیں نکالا نہ جائے کو بھی منسوخ کر دیا ہے۔ عطا نے کہا کہ اگر وہ چاہے تو اپنے شوہر کے گھر والوں کے یہاں ہی عدت گزارے اور وصیت کے مطابق قیام کرے، اور اگر چاہے وہاں سے چلی آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ یعنی پس تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنی مرضی کے مطابق کریں۔ عطا نے کہا کہ اس کے بعد میراث کا حکم نازل ہوا اور اس نے مکان کے حکم کو منسوخ کر دیا، پس وہ جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے اور اس کے لیے شوہر کی طرف سے مکان کا انتظام نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5344۔ زینب بنت سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا اور ان سے حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب ان کے والد کی وفات کی خبر پہنچی تو انہوں نے خوشبو منگوائی اور اپنے دونوں بازوؤں پر لگائی، پھر کہا کہ مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو وہ کسی میت کا 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے سوائے شوہر کے کہ اس کے لیے 4 مہینے 10 دن ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5345۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، کاہن کی کمائی اور زانیہ عورت کے زنا کی کمائی کھانے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5346۔ عون بن ابی جحیفہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی اور گدوانے والی، سود کھانے والے اور سود کھلانے والے پر لعنت بھیجی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت اور زانیہ کی کمائی کھانے سے منع فرمایا اور تصویر بنانے والوں پر لعنت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5347۔ شعبہ نے خبر دی انہیں محمد بن جحادہ نے، انہیں ابو حازم نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈیوں کی زنا کی کمائی سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5348۔
سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی ہو، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عجلان قبیلہ کے میاں بیوی میں جدائی کرا دی تھی اور فرمایا تھا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے، تو کیا وہ رجوع کرے گا؟ لیکن دونوں نے انکار کیا۔ آپ نے دوبارہ فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے اسے جو تم میں سے ایک جھوٹا ہے وہ توبہ کرتا ہے یا نہیں، لیکن دونوں نے پھر توبہ سے انکار کیا۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں جدائی کرا دی۔ ایوب نے بیان کیا کہ مجھ سے عمرو بن دینار نے کہا کہ یہاں حدیث میں ایک چیز اور ہے، میں نے تمہیں اسے بیان کرتے نہیں دیکھا، وہ یہ ہے کہ تہمت لگانے والے شوہر نے کہا تھا کہ میرا مال مہر دلوا دیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ وہ تمہارا مال ہی نہیں رہا، اگر تم سچے بھی ہو تو تم اس سے خلوت کر چکے ہو، اور اگر جھوٹے ہو تب تو تم کو بطریق اولا کچھ نہ ملنا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5349۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے، ان سے سعید بن جبیر نے، ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کرنے والے میاں بیوی سے فرمایا کہ تمہارا حساب اللہ کے یہاں ہوگا، تم میں سے ایک تو یقیناً جھوٹا ہے، تمہارے یعنی شوہر کے لیے اسے بیوی کو حاصل کرنے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ شوہر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مال۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ تمہارا مال نہیں رہا، اگر تم نے اس کے متعلق سچ کہا تھا تو وہ اس کے بدلے میں ہے کہ تم نے اس کی شرمگاہ اپنے لیے حلال کی تھی، اور اگر تم نے اس پر جھوٹی تہمت لگائی تھی تب تو اور زیادہ تجھ کو کچھ نہ ملنا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5350۔